اب اس افراتفری میں یہ ملک کیسے چلے گا اور کتنی دیر چلے گا؟ ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری معیشت ہے اس کا کیا حال ہے، کس طرح اس کا کباڑا نکلا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو بیرونی ملک تعلقات تھے وہ کتنے زیادہ ڈیمیج ہوئے ہیں اور ان کو کس طرح سے وہ کرنا ہے. اور پھر جب عمران خان اس نیریٹو کے ساتھ آتے ہیں، فرض کریں میں میٹافوریکل بات کروں کہ آتے ہیں، تو پاکستان کا کون سا ادارہ پھر ان کی اس سے زک سے زد سے محفوظ رہے گا؟ چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے میڈیا ہو. خیر ہم لوگ تو پہلے بھی نشانے پہ تھے اور پیکا آرڈیننس وغیرہ سب کچھ آ چکا تھا ہمارے اوپر. سو یہ جو سچویشن ہے یہ کوئی اتنی ایزی نہیں ہے. اب جیسے آپ کے گیسٹ نے پہلے کہا تھا کہ نون لیگ کے پاس ایک آپشن یہ ہے کہ جناب وہ پی ٹی آئی کے کو 8-10 لوگوں سے ریزائن کروا دے کل، تو پھر بات وہیں پہ آ جائے گی. لیکن جس طرح سے پی ایم ایل این نے ایکسیپٹ کیا ہے، ملک احمد خان نے آ کے اناؤنس کیا ہے کہ ہم اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہیں، تو اس کے بعد نہیں لگتا کہ وہ اس طرح سے ریزگنیشنز والی بڑے پن کا مظاہرہ آپشن پہ کیا. جائیں گے. ملک احمد خان ایک سیزنڈ آدمی ہیں، کیریکٹر والے آدمی ہیں، اسٹرانگ آدمی ہیں، انہوں نے کر لیا. اور یہ اچھی بات ہے، یہ روایت بھی پڑھنی چاہیے نا اس ملک میں کہ میں نہ مانوں کی روایت ہی رہے گی ہر وقت. لیکن دو باتیں تو طے ہوگی نا فیفا اس میں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ بالکل نیوٹرل تھی، اور ایک پنجاب کی انتظامیہ جو تھی اس نے دھاندلی نہیں کی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو وہ دونوں چیزیں جن کا گلا تھا پی ٹی آئی کو، شکایت تھی، تو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر ایسا بائی الیکشن اس طرح فیئر تو ہو نہیں سکتا. کیونکہ ایک طرف تو سپریم کورٹ آپ لے لیں، اسٹیبلشمنٹ لے لیں، آپ بیوروکریسی لے لیں، میڈیا لے لیں، سارے عمران خان کے خلاف ہے. اور عمران خان اگر میجورٹی سے الیکشن جیت رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کسی نے دھاندلی نہیں کی ہے، کسی نے اس پہ اثر انداز ہونے کی بھی کوشش نہیں کی ہے. تو یہ تو پھر بہت ہی کریڈیبل الیکشن ہو گیا اس ملک کا، اس ملک کی تاریخ کا. اس پہ تو ہمیں پھر کریڈٹ لے لینا چاہیے تمام ملک کو، تمام قوم کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیلیبریشن ذرا سی جلدی ہیں. میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اٹ از ناٹ اے کویسچن آف 17 سیٹ 19 سیٹ یا 12 سیٹ ناؤ. وہ تو ایک ڈیسائیڈڈ فیکٹر ہے نا کہ پی ٹی آئی لے گئی میجورٹی. کیوں لے گئی؟ سمپل اس کا حال یہ ہے کہ جو اس کا نیریٹو بیک کیا. اب وہ نیریٹو کیا ہے؟ وہ نیریٹو تو پاکستان کے اداروں کے خلاف ہے، وہ نیریٹو تو اب پاکستان کی بہت چیزوں کے خلاف ہے. تو اب کیا اس نیریٹو کو الیکٹورل کے ذریعے پھلنے پھولنے دیا جائے گا؟ آلریڈی اب دیکھیں جیسے باغی ٹی وی نے ایک رپورٹ کیا ہوا ابھی کہ چند صاحب نے، ندیم افضل چند صاحب نے یہ کہا ہے، سرل المیڈا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ایک فکس میچ تھا. اچھا. اور آلریڈی مجھے 3-4 فون آ چکے ہیں جس میں 2 عمران خان کے قریبی دوستوں کے فون بھی آئے ہیں، کیونکہ آپ سے ہم سارے واقف تو ہیں، دوست تو ہیں، تو ان کے فون ہیں. ان کا یار ہے لگتا ہے ساری گیم ہوئی کیونکہ عمران خان بالکل گر گیا سی، بالکل لوئے گا سی، تو انہوں کٹنا سی کسی طریقے نال، اور پھر سارے پیڑے فیصلے انہاں کو کرا لے تو ہن عمران دوبارہ آ جائے. یہ اتنے معصوم ہیں کہ یہ سارے تکلیف دہ فیصلے کرنے کے لیے کیا آگے؟ میں نہیں مانتا. اس کی وجہ ہے کہ عمران خان نے جو لینگویج یوز کی ہے وہ اگر فکس میچ ہوتا تو والی لینگویج نہیں ہو سکتی تھی. اٹ ہیڈ ٹو بی دیئر بٹ اٹ ہیڈ ٹو بی ڈفرینٹ. تو یہ فکس میچ تو نہیں، یہ تو بہت زیادہ ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں نا اس میں. بالکل. سو دیکھنے کا مطلب یہ ہے، دیکھنے کی بات یہ ہے اب کہ واٹ نیکسٹ. بڑی کنفیوژن ہے اس وقت. آئی ڈونٹ تھنک اینی تھنگ از کلیئر. نہیں کنفیوژن تو ہے، لیکن اب جب تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنرل الیکشن اناؤنس نہیں ہو جاتا یہ کنفیوژن ایسے ہی چلے گی؟ اور اگر ایسی صورتحال میں جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو اٹ مینس کہ پی ٹی آئی تو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ جائے. ابھی دیکھیں اصل میں اپنا لائحہ عمل تو پی ٹی آئی نے دینا ہے. جی. جب تک وہ اپنا لائحہ عمل نہیں دیتے کل صبح تک یا پرسوں تک، تب تک تو پری میچور ہے نا ہر بات. انہوں نے کچھ تو سوچا ہوگا نا کہ یار اگر ہم جیت گئے تو ہم کیا کریں گے. تو اب روسا بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میں تو اس سے آگے نہیں سوچ سکتا کیونکہ میں ان کے اندر نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا. اچھا لائحہ عمل پہ تو بات کریں گے، لیکن ایک اور چیز جو ہمیں دیکھنے میں آئی، جس طرح سے ابھی ہم نے ملک محمد احمد کی بات کی تھی، انہوں نے بڑی فراخ دلی کے ساتھ آ کے جو ہے وہ اپنی شکست تسلیم کی اور مانا کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ بیانیہ لوگوں نے قبول کیا ہے اور ان کی مقبولیت رہی ہے. اسی طرح سے زین قریشی کو جو ہے وہ سلمان نعیم نے گلے لگایا اور ان کو مبارکباد دی ہے. جبکہ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے دیکھیں تو ابھی میرے خیال سے پی ٹی آئی میں اتنی زیادہ برداشت یا یہ والا عنصر ہمیں کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جس کا مظاہرہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کی طرف سے کیا جا رہا ہے. وہ نہیں ہوگا، وہ فکر نہ کریں.
اور بہرحال زین قریشی کو مبارک ہو, ہم تو اپنی طرف سے ان کی ضمانت ضبط کرا کے بیٹھے ہوئے تھے, ہمیں تو انہوں نے ایک بیک ہینڈ لگائی ہے پکڑ کے. دیکھیں اگر یہ پچھلے چند مہینوں کی صورتحال کو دیکھیں, ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, اس کے بعد شہباز شریف صاحب خوش ہو گئے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے, حمزہ شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن گئے, ان دونوں کے لیے ایک بہت بڑی وکٹری تھی. پھر اب عمران خان صاحب دوبارہ خوش ہو جائیں گے کہ اچھا جی وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں, لوگوں میں ان کا بیانیہ مقبول ہو رہا ہے. لیکن جو ایک اہم پرسنالٹی ہے مریم نواز کی, ان کے ہاتھ کیا آیا یا ان کا آگے کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں مریم نواز کا اور جو ہے نا مستقبل وہ تو بہت برائٹ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ عمران خان کے علاوہ اگر کوئی لیڈر ہے یا کراؤڈ پولر ہے اس ملک میں تو وہ تو مریم نواز ہے. وہ ہم ان کو پسند کریں ایگری نہ کریں ان سے, وہ الگ جگہ پہ ہے, لیکن وہ تو ان سے کریڈٹ کوئی نہیں لے سکتا. دیکھیں یہاں پہ اس وقت یہ بات نہیں ہے, لیکن اس وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کا جو نیریٹو تھا وہ پکا, اور مریم نواز یا نواز شریف اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو جو ہے وہ نہیں پکا. سو اچھا یہ باتیں ہمیں جلسوں سے نہیں لگ رہی تھیں, کیونکہ جلسے دونوں کے بڑے بڑے تھے, ٹھیک ہے نا, اور جلوسوں سے. لیکن آج جو سائلنٹ میجورٹی ہے, جو سائلنٹ لوگوں نے آ کے ووٹ دیا, اور دیکھیں نا وہ سرور صاحب آپ کو کہہ رہے تھے پہلے اس وقت کہ یہ انہوں نے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی, بالکل انہوں نے یہ کہہ دیا 15 سے زیادہ سیٹیں لے سکتی ہے پی ٹی آئی. تو وہ ایک بڑا ہی ایک لمحہ فکری ہے. اور آپ دیکھیں اب آپ جب ریزلٹس بتائیں گی فائنلی جو آ رہے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا. اچھا اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے, اٹ مینس کہ پی ایم ایل این کو یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ اگر نواز شریف ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے تو پی ایم ایل این اس طرح سے اپنے اس وقت وہ ہوتے بھی یہاں پہ, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی فرق پڑنا تھا, کیونکہ میں نے آپ کو جو پہلے ایک بات کی تھی کہ ون مین اپوزیشن, ایوری بڈی ان دا گورنمنٹ. تو عمران خان نے تو پریکٹیکلی ایک قسم سے وہ کیا جو اردگان نے کیا تھا, تو ان کے سپورٹرز تو کمپیئر کریں گے ان کو اردگان سے ابھی. تو اچھا کئی چینلز پہ یہ خبریں بھی چل رہی ہیں کہ شاید شہباز شریف صاحب یہ سوچ رہے ہیں یا اس چیز پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ وہ صدر عارف الوی کو جو ہے یہ سجیسٹ کریں کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور الیکشن کی طرف چلے جائیں. تو کیا کوئی ایسی پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہوا تو پھر نون لیگ کا تو مقبرہ بن جائے گا نا, کیونکہ سارے مشکل فیصلے انہوں نے کر لیے, قیمتیں بڑھا لی, سب کچھ کر لیا, تو اس کے بعد تو وہ اور پھر وہ صرف ہی کہیں گے ادھر ساری خبر بناؤ تو اتنے لوگ کے آگے بٹے ماریا کر انسان ہو, پھر تو یہی مطلب ہے نا اس کا. پر لیکن حکومت یہ اوروں کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن شہباز شریف کی نہیں. یہ میرا ہو سکتا ہے کہ یہ مقتدر حلقوں کے ہم بات کریں تو ان کی تو خواہش ہو سکتی ہے کہ یار ان ختم کرو تاکہ اسٹیبلٹی آئے ملک کی, لیکن پی ایم ایل این کی طرف سے نہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو. لیکن اگر پنجاب ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہے تو وفاق میں کیسے حکومت چل سکتی ہے؟ ہم نے جب یہ گورنر میں نے وہ کہا وی ہیو ٹو ویٹ فار 48 آورس, میں نے کہا وی ہیو ٹو ویٹ فار 48 آورس بیکاز لیکن ان 48 آورس میں ہمیں ایک چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ مریم نواز کو کووڈ ہوا ہے اور وہ کافی سائلنٹ ہے. میں نے ان کا ٹویٹر پہ بھی ان کو میں فالو کر رہی تھی, تو وہ انہوں نے چند ری ٹویٹس تو ضرور کی. کیا کہیں گی وہ چند ری ٹویٹس تو ضرور کی, اور یا پھر وہ صرف اس چیز کا جواب دیتی تھی جو ان کی. آپ امیجن کریں کہ میرا تجزیہ غلط ہوا تو ہمیں ڈپریشن ہو رہی ہے کہ یار ہمارا اتنا زیادہ تجزیہ غلط ہو گیا, آج تک نہیں غلط ہوا, اگر ابھی غلط ہو گیا تو obviously we did not see the writing on the wall. ایک تو یہ بات ہے, لیکن تو جس کا نیریٹو تھا وہ اگر الٹ گیا اور غلط ہو گیا تو ان کو کتنی ڈپریشن ہوگی یہ سوچیں. اچھا نہیں, ویسے وہ نویز شیخ صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ مریم نواز کی بھی ٹویٹ آ گئی ہے کہ عوام کو جو ہے وہ فراخ دلی سے اس سارے رزلٹ کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا عوامی فیصلے کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا رہی ہیں. چلے شکر ہے, اچھی بات ہے, اس ملک کی سیاست میں کوئی تو مثبت بات ہوئی. تو عبدالرؤف صاحب آپ کیا کہیں گے مریم نواز کی اس؟ نہیں بات ٹھیک ہے, مریم نواز کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ایگریسو سٹانس کے اوپر وہ تھیں, جتنے ایگریسو سٹانس کے اوپر عمران تھے اتنے ہی ایگریسو سٹانس پہ وہ بھی تھیں. اور اگر انہوں نے بیانیہ بلڈ کیا تو مریم نواز نے بھی ایک بیانیہ بلڈ کیا ہوا تھا. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام تجزیہ نگار میجورٹی آف دم وہ مریم کو ایج دے رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو 4 سے 5 سیٹیں سے زیادہ نہیں ملے گی. تو میرے خیال میں ایک بہت ہی زیادہ ان کے لیے یہ آپ کہیں کہ شکست جو ہے وہ افسوسناک ہوگی, افسردہ کر دینے والی بھی ہوگی. تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے مطلب اس کو سنبھالنا اس طریقے سے. لیکن پھر بھی میرے خیال میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے, اپنے بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے ان کو چاہیے
जैसे ही वो ठीक हों। मिशन में जो है वो अवैस साहब को वेलकम करूंगी, मुबशिर लुकमान साहब को जो है वो जाना था। तो अवैस, आपको क्या लगता है कि ये सारा बयानिया जो है वो अब किस तरह से चलेगा? इमरान खान साहब की नेक्स्ट जो है वो पॉलिसी क्या हो सकती है, और वो अपनी इस पॉपुलैरिटी को कितने अरसे तक इसी तरह सस्टेन करके चलेंगे? फीफा इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मैं इंजॉय कर रहा हूँ वो अपने इर्द गिर्द जो मेरे तरीके इंसाफ के जो उनकी खुशी बशमूल फीफा उनकी इंजॉयमेंट, और ये ऐसे है कि ये हमारे घरों के अंदर है, हमारे घरों के अंदर है। और वो ये समझते हैं, दिल से ये समझते हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई बचा सकता है तो इमरान खान बचा सकता है। ये पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, और ये वो बयानी है जो पाकिस्तान के अंदर 70 साल से बिक रहे थे। इमरान ने वो सब इस्तेमाल किए, चाहे वो मजहब कार्ड है, चाहे वो गद्दारी कार्ड है, चाहे वो एंटी अमेरिका है, चाहे वो एंटी इंडिया है, उन सबको उसने इस्तेमाल करके और बहुत प्रॉपर तरीके से उसने उसको यूटिलाइज किया। इस बात में कोई शक नहीं है। अभी मैं एक टीवी चैनल देख रहा था जो नून लीग को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, नाम भी ले लेता हूँ, जियो टीवी। अब वहाँ पे जो शाहजेब खानजादा और जो दीगर तबसरे कर रहे थे, तो मुझे ऐसे लगा जैसे ये ARY मैं देख रहा हूँ। इमरान खान की इतनी तब्दीली इमरान खान वो हमजा शहबाज पे तनकीद, शहबाज शरीफ क्यों सुलेमान शहबाज को तुर्की लेके गए, ऊपर बाप नीचे बेटा क्यों आ गया, मियां नवाज शरीफ जो है वो बाहर से बैठ के फैसले कर रहे हैं, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये है कि हमने ये देखना है कि इमरान वैसे एक बात है, सॉरी टू कट यू, कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई थी उस वक्त भी ऐसे ही पॉलिसी शिफ्ट आया था कि उनको महंगाई भूल गई थी, उनको पेट्रोल की कीमतें भूल गई थी। अब फिर उनको ये भी याद आ गया था कि जी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पे महंगाई हो रही है। हालांकि जब इमरान खान साहब ये बात करते थे तो तब ये बयानिया एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो ये तो हमारे मीडिया की तो ये रवायत रही है ना। एक चीज़ स्टैब्लिश हो गई है, और वो ये स्टैब्लिश हुई है कि पैराशूटर नहीं चलेंगे। बिल्कुल। और आपकी तो आपके ख्याल में ये अच्छी रवायत नहीं है? बहुत अच्छी रवायत है, अखलाकियात तो होनी चाहिए ना। यस यस। देखिए वो डिपेंड करता है। आप ये होता है कि एक बंदा आज़ाद उम्मीदवार जीत के आया हुआ होता है और उसको आप बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रहे होते। हर बंदे की अपनी एक ईगो होती है, इसमें सिर्फ ये या तो उनको अपने हल्के के फंड्स चाहिए होती है, दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। बात में ये कर रहा था कि आप रिजल्ट उठा के देख लें, जो इंडिपेंडेंट, 2 इंडिपेंडेंट इस वक्त दूसरे नंबर पे हैं और PTI पहले नंबर पे है। वो मुस्लिम लीग नून के वो लोग हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया। आप लोधरा में पीर इकबाल शाह को देख लें, वो उसको नून लीग ने टिकट नहीं दिया, लेकिन वो PTI के टिकट से वो जीत गया। इससे पहले जहांगीर तरीन की सीट पे उसके वालिद साहब जब वो नाअहल हुए थे तो वालिद साहब जीत गए थे। मीर रफीउद्दीन को आप देख लें, वो आज़ाद उम्मीदवार होते हुए जो है ना वो इस वक्त आगे हैं। और ऐसे वो जिस तरह 2008 के अंदर बड़े बड़े पिलर उड़ गए थे ना मुस्लिम लीग काफ के, इस तरह बड़े बड़े पिलर उड़ गए हैं। आप बकर के अंदर देख लें, सईद अकबर नवानी हार गए हैं, और वो इनामुल्लाह नियाजी जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे वो PTI के टिकट पे वो जीत गए हैं। तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर हम ये कहें कि लीडरशिप का बयानिया चला है तो वो गलत नहीं होगा। बेसिकली मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून ने अपने ऊपर भरोसा करने की बजाय बैसाखियों पे भरोसा किया है। ये बात सबको नजर आ रही थी और उसका उनको इंजाम भुगतना पड़ा। ये सबके सामने आ गया है। और इमरान खान का बयानिया सर चढ़ के बोला है, जो वो समझ रहे थे कि धांधली, मेरे ख्याल से उस हवाले से भी उन्होंने सबको न्यूट्रल कर दिया आखिरी वक्त तक, क्योंकि वो XY मिस्टर हमें नजर नहीं आ रहे। अगर वो आ रहे होते तो अभी स्क्रीन पे जो रिजल्ट है वो यकीनन नजर आया था। तो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल भी उसने कर दिया, उसने अपने बयानिए से लोगों से वोट भी ले लिए, और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वफाक दरमियान में है, एक तरफ KPK है, एक तरफ पंजाब है, 2 जगहों पे मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ की हुकूमत। वफाक का चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज की लाइव ट्रांसमिशन का सिलसिला जो है वो हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। थोड़ी देर के बाद इमरान खान साहब अपनी विक्ट्री स्पीच करेंगे, तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मुझे रॉ फीफा को जो है वो इजाज़त दें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।